کوڈ آف کنڈکٹ، پروفیشنل ایتھکس کی بات کی اور اسی سے ریلیٹڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے آرگنائزیشن میں. اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ وہ معیار ہے یا وہ کوڈ ہے جو which are the set of agreed rules within the organization by the employees that how they are going to behave in an organization in a work situation. چاہے یہ پبلک آرگنائزیشن ہو یا پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ہر آرگنائزیشن میں موجود ہوتا ہے. Now this code of conduct determines the values of the organization. It determines ethics and objectives and responsibility of the organization. So یہ کوڈ جو ہے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ اس سے آپ اور بعض آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی ویلیوز بھی لکھتی ہیں اور اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ایکسپیکٹڈ آف امپلائیز از آلسو ریٹن ڈاؤن. Now this code of conduct, as I said, could be written code of conduct or it could be unwritten code of conduct. کہ امپلائیز جو ہیں ان کا بیہیویئر ان ورک سچویشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا. There would be different code of conducts for different organization. جس طرح کی آرگنائزیشن کی نیچر آف ورک ہے اس کے مطابق اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا. ہاسپٹلس کا کوڈ آف کنڈکٹ ایکسپیکٹڈ آف ڈاکٹرز اینڈ نرسز جو ہے and other paramedical staff would be different. School ka jo hai code of conduct for teachers and students would be different. Similarly, organizations which provide other services to people, their code of conduct would be different. So each organization will have to define and explain its or write down its own code of conduct for employees. یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کے ایگزامپلس کیا ہیں؟ کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں. ٹریٹنگ امپلائیز ود رسپیکٹ. سو اگرچہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ایک بڑا جنرل سا ہے اور یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اپلیکیبل ہوگا، لیکن یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس از سم تھنگ وچ از اے ویری جینرک ہیز ویری جینرک ویلیوز. سو ٹریٹنگ امپلائیز ود رسپیکٹ. There would be situations perhaps it may not be applicable, but this is something which is given in almost all the organization. Ethical standards and confidential information. یعنی بہت سی کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی فنکشننگ جو ہے وہ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ اس کی انفارمیشن باہر شیئر نہ کی جائے. اس میں ایک ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ اٹامک انرجی کمیشن آف پاکستان ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اگر وہ انفارمیشن باہر جائے گی تو وہ اٹ ول افیکٹ دی نیشنل انٹرسٹ. سو وہ انفارمیشن جو ہے امپلائیز، وہاں کی امپلائیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ انفارمیشن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں یا ڈائیورج نہ کریں وہ انفارمیشن جس سے اسٹیٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی طرح سے فوج کے یا انٹیلیجنس کے بہت سے ادارے ہوتے ہیں جن میں سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ انفارمیشن شیئر نہ کی جائے تو ان کے امپلائیز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ہوتے ہیں. لیکن ایسے ادارے جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جتنی زیادہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی جائے، شیئر کی جائے، اور وہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے. لیکن کچھ سینسٹیو اداروں میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے. So there are a set of standards that confidential information will not be shared. So that is a part of a code of conduct. Other example is the conflict management کہ organization میں conflict ہوگا تو اس کو resolve کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس کے اندر کوڈ بڑا clearly defined ہوتا ہے کہ آپ نے اگر دو لوگوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہے تو ایک اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ایک نیوٹرل کمیٹی بنا دیجیے، ایک نیوٹرل باڈی بنا دیں جو اس کی کانفلکٹ کو ریزالو کریں. سو کانفلکٹ میکینزم کو ریزالو کرنے کا بھی کوڈ ہو سکتا ہے جو ریزالو کر رہے ہیں کانفلکٹ ان کے لیے وہ کوڈ ڈٹرمن کیا جاتا ہے. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور یہ بہت ایک اہم ایسپیکٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایگزامپل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، اس میں آپ
ایک اہم پوزیشن پہ فائز ہیں اور آپ نے انٹرویو کے لیے یو آر سٹنگ ان اے سلیکشن کمیٹی and you are an important member of a selection committee, but there are interviewees who could be your son or daughter or other relations. اس صورت میں کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ یا پروموشن کے کمیٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کوئی رشتہ دار یا کلوز ریلیشن جو ہے وہ بھی اس کی بھی پروموشن کا کیس ہے، تو پھر اس کا کوڈ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ فوج میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کلوز ریلیشن جو ہے وہ آپ اس کے پروموشن کے کیس میں وہاں پر یو آر پارٹ آف دیٹ کمیٹی، تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے. سو یہ کوڈ آف کنڈکٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے. اسی طرح سے انٹرویو لے رہے ہیں آپ تو، اور اس میں آپ اپلیکنٹس میں آپ کے کوئی کلوز عزیز رشتہ دار ہیں، تو جب ان کا انٹرویو آئے گا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہیں اس میں وہ وہاں پر موجود ہوں گے. سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آ کے آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کانفلکٹ کر رہے ہیں. آپ کا ذاتی ایک ریلیشن شپ ہے اور ایک آپ کے آرگنائزیشنل کے گولز اور آبجیکٹیوز ہیں. جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، تو اس پہ آپ کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، اس پہ بڑے کلیئرلی آرگنائزیشنز کوڈ آف کنڈکٹ لکھ کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح سے گفٹ اینڈ گریچوٹیز ہیں، اس کے اوپر بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ اور گورنمنٹ آف پاکستان میں اس کے اوپر بڑے واضح طور پہ جس میں کنڈکٹ آف سول سرونٹس ایکٹ 1964 ہے، اس میں بڑی واضح طور پہ بتائے ہیں کہ آپ گفٹس اور کوئی بینیفٹس جو ہیں وہ کسی شخص سے نہیں لے سکتے. فوراً کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ آپ گئے ہیں، آفیشیلی گئے ہیں، اور آپ کو کسی نے کوئی چیز پریزنٹ کی ہے جس کو یہ تصور کیا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ کو کچھ آپ کو خریدا جا رہا ہے اس میں، تو آپ اس طرح، لیکن یہ بھی اس کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کیے کہ آپ لوگوں کو offend نہ کریں کہ جی آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے تو آپ offend نہ کریں. تو اس کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ڈٹرمنڈ ہے کہ کس صورت میں آپ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے، یہ کچھ ایگزامپلز آپ کو دی ہیں، تو اس میں یہ مختلف جو سچویشنز ایمرج ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، اس ہر طرح کی سچویشن کے لیے ڈپینڈنگ آن دی آرگنائزیشن ویری کلیئر کوڈ آف کنڈکٹس آر لیڈ ڈاؤن.